السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ سب لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. گزشتہ رات کو ہم نے پاکستان میں غیر معمولی سینز دیکھے. پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر لوگ باہر نکلے ہوئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. ان کو میں غیر معمولی سینز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا, اب آج کے احتجاج کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سے پہلے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, لوگوں کے اوپر مقدمات بھی درج کیے گئے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے. نہ صرف وہ خود باہر نکلے بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلے, اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ہم نے ایسے مناظر نہیں دیکھے. ہم نے سیاسی جماعتوں کو نکلتے ہوئے دیکھا. یہاں پہ یہ سیاسی جماعت نہیں نکلی, یہاں پہ عام جو لوگ ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کی حمایت میں نکلے. یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے کارکنوں نے یہ کر دیا, ان کے اتنے کارکن نکلے, لیکن اگر آپ اس سارے کراؤڈ کو دیکھیں اس میں بڑی تھوڑی سی مائنورٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سے میری مراد ہے کہ وہ لوگ جو جن کے پاس کوئی عہدہ ہو, وہ کسی تنظیمی اسٹرکچر کا حصہ ہو. ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو عام فیملیز تھیں, بچے تھے, اس میں خواتین تھیں, اس کے علاوہ نوجوان تھے, وہ باہر نکلے. اور کہیں پہ بھی آپ کو میجورٹی جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ آپ کو کچھ لوگ نظر آئے, کچھ ان کی ٹیئر 4 کی یا ٹیئر 5 کی کوئی لیڈرشپ وغیرہ نظر آئی, لیکن میجورٹی جگہوں پہ آپ کو اس طرح ان کی لیڈرشپ بھی نظر نہیں آئی. لیڈرشپ کے بغیر ہی عوام باہر نکلی اور عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اچھا, اب ماحول ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کالا دم تنظیم ہے. کل بھی پنجاب پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرتی رہی جو عمران خان صاحب کی تصویر والی جو شرٹس بیچ رہے تھے. پھر بہت سارے لوگوں کو ان ریلیز کے دوران گرفتار بھی کیا گیا, لوگوں سے جھنڈے بھی لیے گئے, لیکن اس کے باوجود لوگ باہر نکلے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنا فیئر ہے کہ کوئی بھی باہر نکلے گا, اگر کوئی احتجاج کرے گا یا کسی کے پاس بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے تو اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل پہ چھاپا مارا گیا اور کہا گیا کہ جی یہاں پہ اسٹوڈنٹ کوئی احتجاج کے حوالے سے پلاننگ کر رہے تھے, ان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے. تو یہ کسی کے اوپر بھی مقدمہ ہو سکتا ہے, کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ نہ صرف باہر نکلے بلکہ وہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے آئے. کراچی ہو جائے, لاہور ہو جائے, راول پنڈی ہو جائے, اس کے علاوہ پشاور ہو جائے, بلکہ جو چھوٹے چھوٹے ساؤتھ کے شہر ہیں وہاں سے بھی جو ویڈیوز آئیں. سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں, گزشتہ رات کا سوشل میڈیا دیکھیں, ٹویٹر دیکھیں, ٹک ٹاک دیکھیں, آپ کو ہر جگہ پہ تحریک انصاف کے لوگ نظر آئیں گے. اور یہ نہیں کہ کوئی ایک جھنڈا کہ جی چھپ کے کوئی جھنڈا نہیں, بڑی تعداد میں لوگ جھنڈے لے کے نکلے. آلدو کے جھنڈے مل نہیں رہے تھے, جھنڈے بیچنے کی اجازت نہیں تھی, عمران خان صاحب کی تصویر والی شرٹ بیچنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے. اور کمپلیٹ آپ کو فیلئر نظر آتا ہے جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر رہی ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو ان کا نیریٹو نظر نہیں آتا. نہ سوشل میڈیا پہ, کل ایک طرف حکومت کی کوریج تھی جو فل میڈیا پہ ہو رہی تھی, ہر طرف میڈیا پہ آپ کو وہ حکومتی شخصیات نظر آ رہی تھی, لیکن کیا وہ چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئی؟ اب ایک آپ نے بیانیہ بنانا ہوتا ہے, ایک آپ نے مومنٹم کریٹ کرنا ہوتا ہے. جو وہ تقریب تھی وہ بھی ہماری تقریب تھی, پاکستان کی تقریب تھی, اس میں صدر صاحب بھی تھے, اس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے, اس میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی تھیں, اس کے علاوہ دیگر معزز شخصیات بھی تھیں, اور مریم بی بی بھی تھیں, اور کراچی میں بھی تقریب ہو رہی تھی, لاہور میں بھی ہو رہی تھی, اسلام آباد میں بھی ہو رہی تھی, مختلف جگہوں سے جو ویژولز وغیرہ آ رہے تھے. لیکن وہ چیز آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نہ ہونے کے برابر نظر آئی. کہیں پہ بھی آپ کو وہ مومنٹم نظر نہیں آیا, ان کی نہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم آپ کو نظر آئی. اب اگر آپ تھیوری بات کریں, تھیوری میں تو یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو وہ ان کی اپیل ہونی چاہیے نوجوانوں کے اندر, نوجوانوں کو ان کو دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, کیونکہ وہ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح دیگر قیادت بھی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی یہ عوام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکے, یہ نوجوانوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بڑا کوشچن ہے جو ان کو خود کرنا چاہیے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ سے. اب کل جو لوگ نکلے ہیں وہ کوئی اپنی جماعت کے لیے نہیں نکلے, یہ میں آپ کو بتاؤں. جو رات کو لوگ نکلے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے, 3-3 سال کے بچے, 4-4 سال کے بچے, 5-5 سال کے بچے, بچوں نے تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں, بچوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ جو لوگ نکلے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں نکلے, وہ نکلے ہیں اپنے مستقبل کے لیے. ان لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ عمران خان ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ جو میرا بچہ ہے جس کو میں نے موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہے,
یہ جو میری بیٹی ہے جو پیچھے میرا جھنڈا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کا مستقبل میں نے اس پاکستان میں محفوظ کرنا ہے، اس پاکستان کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، تو مجھے جو ہے عمران خان صاحب جیسا لیڈر چاہیے، ہمیں وہ لیڈر باہر چاہیے، ہمیں ویسی حکومت چاہیے۔ اب یہ ہو سکتا ہے جب ان کی حکومت آئے وہ ڈیلیور نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں، لیکن ابھی تک ان کو ختم کرنے والی ساری باتیں، وہ جو ختم شدہ ہے وہ یہاں پہ ختم شدہ ہو گیا، وہ جو مائنس ہے وہ یہاں پہ مائنس ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم شد اور مائنس اور ریڈ لائن جو ہے وہ ساری ان کے اوپر، یہاں پہ ریڈ لائن کے اوپر ریڈ لائن لگ گئی، یہاں پہ مائنس مائنس ہو گیا، یہاں ختم شد جو ہے وہ ختم شد ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اس جماعت کا کوئی تنظیمی سٹرکچر نہیں ہے، اس جماعت کی کوئی تنظیم نہیں ہے، جماعت کے کوئی فیصلے نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ اور میں نے پہلے بھی ٹی وی کے اوپر بھی مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ اس وقت اس جماعت کی اسٹرینتھ ہی یہ ہے کہ ان کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ہے، اس وقت جو ہے نا مطلب ڈائریکٹ سائن ہے عوام عمران خان کے ساتھ۔ دے ڈونٹ کیئر کہ علی امین صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام موزز شخصیات ہیں، لیکن ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اعظم سواتی کیا کہہ رہا ہے یا مشال یوسف زئی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں یا کوئی اور بندہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ دے ڈونٹ کیئر۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 14 کی کال دی ہوئی ہے، اور وہ جو 14 کی کال ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں، وہ جو 14 کی کال ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے ہمارے لیے دی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح جو حکمران ہیں یہ اس طرح اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکے عوام کے ساتھ، عوامی مسائل کے ساتھ، اور یہ ان کو یہ باور نہیں کروا سکے کہ جناب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں یا ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے ذاتی رونے روتے رہے، یہ اپنے ذاتی نوحے پڑھتے رہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اب آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کو جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی باہر کوئی بات ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہر وقت عمران خان صاحب کی قیادت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں، جو لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا مستقبل ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہمارا مستقبل سنوار دے گا، وہ آئے گا تو وہ چیزوں کو بہتر کر دے گا۔ پھر جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں ان کو جس طریقے سے موبلائز کیا عمران خان صاحب نے، یا عمران خان صاحب کا جو بھی فلسفہ ہے یا جو بھی وہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس سے اگری نہ کروں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے بہت سارے جو سیگمنٹس ہیں وہ ان کی باتیں نے ان کو اپیل کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے جتنی باتیں کرنی تھیں وہ کر کے جا چکے ہیں۔ اب ان کی جو باتیں ہیں وہ ٹک ٹاک پہ ریپیٹ ہوتی ہیں، دیگر جگہوں پہ ریپیٹ ہوتی ہیں، وہ میسج جا چکا ہے۔ اگر آپ کل رات کا احتجاج بھی دیکھیں، آپ کو موٹر سائیکلز پہ فیملی نظر آئیں گی، عام سے لوگ جن کو بےچارے ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹرول بھی بڑے دیکھ دیکھ کے استعمال کرتے ہوں گے کہ یار زیادہ نہ خرچ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیٹرول بھی ڈلوایا ہوگا لیٹر، اپنی بیوی کو بھی بٹھایا، اپنے بچوں کو بھی بٹھایا، اور وہ باہر نکلے۔ وہ لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، سزوکیوں پہ آتے ہوئے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی آتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں کے اوپر بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو نوجوان طبقہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو بچے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کو فیملیز بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایسی یونٹی، ایسا جو اکراس دا ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی جو سپورٹ ہے وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی وٹنس نہیں کی۔ ہم نے مختلف الیکشنز میں دیکھ رہا ہوں 90s کے اوائل سے جو ہے مجھے اتنی ہوش ہے، بلکہ 80s کے آخر سے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے۔ آئی جی آئی کو بھی ہم نے بنتے دیکھا، آئی جی آئی کے نعرے بھی ہم نے لگتے دیکھے کہ یہ 9 ستارے چاندی کے یہ سارے بچے۔ اس زمانے میں پیپلز پارٹی والے ایک نعرے لگاتے ہوتے تھے، بلکہ ہم خود پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے ہوتے تھے۔ پیپلز پارٹی کا ہم نے بیج لگایا ہوتا تھا اس زمانے میں، ہم جب اسکول میں ہوتے تھے، اور اس لیے کہ اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ جو مزاحمت کی پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی آبویسلی وہ ایک مزاحمت کر رہی بھی تھی، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، بلاول کی پیپلز پارٹی کدھر گئی کدھر نہیں گئی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ پر اکراس ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہم نے اس طرح کی سپورٹ اپنی زندگیوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہیں دیکھی۔ جب یہ فینومینا آپ اس کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان میں سے اگر آپ میجورٹی سے بات کریں، اور جب آپ بات کر کے اس کا لب لباب نکالیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے،
عمران خان پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے. وہ عمران خان کی قید کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ عمران خان جو ہے قید ہے اور اس کے خاندان پہ بڑا ظلم ہے. وہ تو ضرور اس چیز کا ذکر ہوتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قید جو ہے اس نے پاکستان کے لیے برداشت کر رہا ہے, یہ کوئی اپنی شوگر ملوں کے لیے نہیں, یا اپنے کوئی لندن کی جائیدادوں کے لیے نہیں, یا اپنے کسی اقامے کے لیے نہیں, یا اپنے کسی بیٹے کے لیے نہیں, اپنے کسی بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نہیں. یہ ہمارے لیے کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے. یہ چیز لوگوں نے بائی کر لیا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں لیڈرشپ تو کہیں اس طرح نظر ہی نہیں آئی. لیڈر تو ہے ہی نہیں, وہ مطلب ہر بندہ ہی لیڈر ہے, کوئی پتہ نہیں کہ جناب کون ہے. باقی کچھ لوگوں کو ضرور میں نے دیکھا جو ان کے جو لوگ ہیں جو ہمیشہ نکلتے ہیں, جس میں طیبہ راجہ وغیرہ ہو گئی. طیبہ راجہ کو میں نے دیکھا, عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے کچھ ویژولز وغیرہ شیئر کیے ہوئے تھے. اوبیسلی ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں ہو گئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری کال تھی 14 اگست والی, گزشتہ رات کو جس طرح لوگ نکلے, یہ اس ماحول کے اندر نکلے جہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر سزا 10 سال, یاسمین راشد 10 سال, عمر ایوب صاحب کا میں نے ذکر کیا, شبلی فراز صاحب 10 سال, زرتاج گل صاحبہ 10 سال, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, بہت سارے لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں. ٹوٹل اگر آپ یہ سزائیں کریں جو ان کو سنائی گئی ہیں, یہ 1000 سال سے زیادہ سزائیں بنتی ہیں. اتنے لوگ ان کے روپوش ہو گئے, اتنے لوگوں کو سزائیں ہو گئی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب کوئی جہاں پہ تھوڑے بہت کوئی ریلی نکلے گی, یعنی عام لوگ نکلیں گے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ, تو شاید کوئی ایک آدھا کوئی نعرہ لگ جائے. کوئی اس قسم کا بات تھی. اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تحریک انصاف کو تو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی کالا دم تنظیم ہے. عمران خان کی تصویر تو لگی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے بھی, سابق وزرائے اعظم کی جگہ پہ ان کی تصویر تو ادھر بھی لگی ہوگی, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی تصویر آپ ویسے باہر نہیں بھیج سکتے. تحریک انصاف جو ہے وہ ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے, لیکن اس کا جھنڈا آپ جو ہے وہ پنجاب میں اٹھا کے نہیں چاہ سکتے, پولیس آپ سے لے لیتی ہے. اور وہ باقاعدہ یہ تصویر دیکھیں آپ سامنے, یہ باقاعدہ جناب ان لوگوں کو پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا, اور یہ شرٹس قبضے میں لی گئیں. یہ جو ساری تصاویر ہے نا, یہ آپ کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں. یہ ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور میں نے جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو کچھ لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک ٹی وی پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا ولاگ کے اندر, اور وہ ایک دو دوستوں نے بعد میں پھر اس کا ذکر بھی کیا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2022 کی. میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. اس دور میں تاریخ پڑھیں گے نہیں, اس دور میں روز تاریخ لکھی جاتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم پڑھیں گے جی وہ MRD کی تحریک ایسی تھی, اور وہ اس سے پہلے وہ فلانی تحریک ایسی تھی, اور بھٹو نے تحریک ایسے چلائی. وہ ساری چیزیں تو ہمیں تاریخ میں لکھی ہوئی, کبھی کوئی اخبار کا تراشا, کوئی ایسی پرانی کٹنگ یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو اس سے ہم پڑھتے تھے. یہ ساری چیزیں تو ڈیجیٹل ریکارڈ اس کا بن رہا ہے. اور یہ جو نسل ہے, یہ جو ٹک ٹاک والی نسل ہے, یہ جو ڈیجیٹل نسل ہے, یہ آپ کو رول کے رکھ دے گی. یہ جو ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ اپنے آپ کو بڑا کلیور سمجھتے ہیں کہ ہم 4 کمروں میں بیٹھ کے یہ کر دیں گے, 4 کمروں میں بیٹھ کے وہ کر دیں گے. یہ جہاں سے ان کی یہ چلاکیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے یہ نسل شروع ہوتی ہے. آپ ان کو جو مرضی کہتے رہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نسل نے ان کو ٹک ٹاک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جتوایا بغیر انتخابی نشان کے. کسی کو نہیں پتا تھا. لاہور جیسے شہر میں کوئی 32 انتخابی نشان تھے, وہ کیسے عوام تک پہنچے؟ اگر آپ مین سٹریم میڈیا دیکھیں, مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو صبح سے شام تک تحریک انصاف کے اوپر غداری کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر زیادہ ٹی وی پہ آنے سے, زیادہ تصویر دکھانے سے اگر کوئی پاپولر لیڈر بن جاتا تو شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ اس وقت نیلسن منڈیلا سے بڑے لیڈر بن جاتے. وہ الیکشن سے پہلے جو ہی کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً ان کی وہ لائیو پریس کانفرنس کٹ جاتی تھی. تو میں کہتا تھا جی اصل لیڈر تو پاکستان میں شرجیل میمن صاحب ہیں. ان کا جو ہے ہر وقت ان کی وہ پریس کانفرنس چلتی رہتی ہے. اور بھی بہت سارے معزز ان کے لیڈران تھے جن کی پریس کانفرنسز مسلسل چلتی رہتی تھیں تحریک انصاف کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف. یہ چیز آ گئی, وہ چیز آ گئی. لیکن آج 3 سال کے بعد آپ دیکھیں کدھر حالات ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنی زندگیوں میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ اس طریقے سے جناب لوگ نکلیں بغیر لیڈرشپ کے, بغیر کسی جماعت کی تنظیم کے, اس کے بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر پیسے کے. یہ نہیں کہ کوئی مزدے بھیجے جا رہے ہیں, کوئی لوریاں بھیجی جا رہی ہیں, کوئی جناب ٹویوٹا ہائیس بھیجی جا رہی ہے کہ جائیں کارکنوں کو بٹھائیں اور باہر نکلیں. لیکن خود لوگ نکل رہے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ نکل رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ اپنی یہ اس کو آپ قطن لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ کی اگلی 3 نسلوں کی سٹوری سنا رہی ہے. یہ تصویر, یہ جو بچی آپ دیکھ رہے ہیں,
یہ جو بچے ہیں نا یہ آپ کے اگلے 40 سال تک ریلیونٹ ہیں. یہ جو ماحول ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کہیں پہ اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ ان کو ادھر لے کے جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ادھر میں نے جانا ہے, یہ ہماری فیملی کا فنکشن ہے, یہ ادھر جانا ہے, بچوں کو لے کے جانا ہے. اچھا جی اگر کوئی ایسی بہت کوئی زیادہ چیز امپورٹنٹ ہو یار بچوں کو نہیں لے کے جاتے, ہم خود چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بچوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں تو وہ آپ ایک بڑی امپورٹنٹ کوئی چیز ہوتی ہے جدھر آپ کہتے ہیں جی ادھر ہم جا رہے ہیں وہاں پہ خطرہ بھی ہے لیکن آپ بچوں کو بھی لے کے جائیں گے. اس لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جب یہ میرے بچے جوان ہوں گے تو کم از کم ہم سے گلہ نہ کریں کہ بھائی آپ نے ہمارے مستقبل کے لیے کیا کیا. تو یہ جو جنریشن ہے, ایک ابھی آپ کی موجودہ جنریشن آگے یہ جو بچے جوان ہوں گے, میرے خیال میں ان کو ایک دم سے بدلنا اتنا آسان نہیں ہوگا اگر ان حکمرانوں کی کوئی کارکردگی بہتر ہوتی. کل بھی وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی اور وہی گھسی پٹی انہوں نے دوبارہ باتیں کی کہ جناب کوئی فتنہ نہیں کرنے دیں گے, یہ نہیں کسی نئے فتنے کو پنپنے نہیں دیں گے. وزیر اعظم کی سیاسی جماعتوں کو میثاق پاکستان کی پیشکش, یہ وہ ساری باتیں یہ اب یہ عوام کو اپیل نہیں کرتی ہیں. عوام کو اپیل اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ چینی کا سکینڈل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کے اپنے بیٹے کی شوگر مل نے ایکسپورٹ کی ہوئی ہے. اگر کوئی دیگر چیز آتی ہے پتہ چلتا ہے جی وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کھرا نکل رہا ہے, ادھر جا رہے ہیں تو اس کا کھرا نکل رہا ہے. تو یہ اٹر فیلئر آپ کو نظر آتا ہے, کمپلیٹ اینڈ اٹر فیلئر دو بڑی سیاسی جماعتوں کا کہ کوئی بھی پولیٹیکل یہ نیریٹو نہیں دے سکے. کل کیا پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ آپ کو پیپلز پارٹی کا جھنڈا نظر آیا؟ بھائی ان کے بھی تو سپورٹر ہونے چاہیے نا, یہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو تو دیں. یہ تو پورے نظام کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. جب تک یہ نظام کے اوپر ہیں یہ نظام کے لیے بوجھ ہیں اور ان کی شکلیں جو ہیں جب تک لوگ دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ جناب یہ جو ہے کبھی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اب ہو سکتا ہے لوگوں کی سوچ خراب ہو, لوگوں کی سوچ غلط ہو سکتا ہے لوگوں کی سوچ سے میں متفق نہ ہوں, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ لوگ یہی سوچ رہے ہیں. اینی رات کو ہم نے غیر معمولی مناظر دیکھے. میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم موقعوں کے اوپر ہم نے کوئی ایسی چیز وٹنس کی ہوگی. اتنی زیادہ پابندیوں کے باوجود یہ جو مناظر ہم نے دیکھے میرے خیال میں یہ بڑا عرصہ جو ہے یاد رکھے جائیں گے اور یہ آپ کو ایک واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جناب 3 سال گزر گئے ہیں پر عوام نے کل آپ الیکشن کروائیں انہوں نے دوبارہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے, انہوں نے دوبارہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے. ہاں جب پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی ناکام ہو جائے گی وہ ایک الگ بحث ہے. آج 14 اگست کو آج جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات بھی ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے. آج ملاقات کی لسٹ بھی گئی ہوئی ہے, اس میں صحافی شاکر ایوان صاحب جو ہیں ان کا نام بھی ہے, اس کے علاوہ فیصل خان تارکئی صاحب کا نام ہے, شفیع اللہ خان صاحب کا نام ہے, مرتضی حسین توری صاحب کا نام ہے, ہمایوں خان کا نام ہے, زبیر خان صاحب کا نام ہے. تو یہ سارے نام ہیں جن کی آج 14 اگست 2025 کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جن کے نام بھیجے گئے ہیں. کیا ان میں سے کسی کی ملاقات ہو سکے گی مجھے نہیں پتا, ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی ملاقات ہو سکے گی. پہلے بھی جو ملاقاتوں کے لیے لوگ گئے ہیں ان کی اس طرح ملاقاتیں تو نہیں ہوتی, لیکن ملاقات ہو یا نہ ہو, تحریک انصاف کی لیڈرشپ احتجاج کرے یا نہ کرے. اب جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے کوئی احتجاج نہیں کرنا, اس میں بھی ایک طرح سے لگتا یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم تو باہر نہیں نکلیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ عوام نے خود نکلنا ہے, تو ایک طرح سے وہ یہ اجازت نامہ تھا کہ جی ہم پہ زیادہ کوئی سختی نہ ہو, تو ہم جشن کی بات کریں گے تو شاید زیادہ سختی نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے تو ہمیں کہیں پہ بیرسٹر گور یا کوئی دیگر کوئی ان کے لیڈران قیادت کرتے ہوئے اس طرح کہیں پہ نظر نہیں آئے. کچھ ینگسٹرز ہمیں ان کے نظر آئے, نعیم حیدر پنجوتھا ہو جائے, طیبہ راجہ ہو جائے, شبیر گجر ہو جائے, اس کے علاوہ اور بھی اب ٹو بی آنیسٹ ساروں کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مختلف جگہوں پہ علیم عادل شیخ نے سندھ میں بڑی اچھی رونق لگائی رکھی. تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی, لیکن کریڈٹ یہ جو سارا جو ہے نا کریڈٹ یہ صرف اور صرف عوام کو ہے. اس میں یہ آپ کو ٹپیکل وہ جو سیاسی کارکن والا کراؤڈ ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو نظر آتا, اس میں آپ کو فیملیز نظر آتی ہیں. تو فیملیز نے فیصلہ کیا, فیملیز باہر نکلے. اس تمام تر ماحول کے اندر, اس تمام تر سختیوں کے ماحول کے اندر میرے خیال میں یہ جو شو رات کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں عوام نے کیا, یہ میں تحریک انصاف کا شو نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی عوام کا شو تھا, میرے خیال میں ان پریسیڈنٹڈ تھا.
باقی 14 اگست کے حوالے سے بڑی پروقار تقاریب ہوئی پاکستان میں، مختلف جگہوں پہ ہوئی، میڈیا نے ان کو لائیو دکھایا، میں نے خود بیٹھ کے دیکھا، بڑی زبردست اس میں تقاریب تھیں، اور پاکستان کے ویژن کی بات ہوئی، پاکستان کی ترقی کی بات ہوئی، وہ ساری چیزیں بڑی زبردست تھیں، پر ان کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو پھر اس کا تسلسل سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ ہمیں وہ بالکل ہی ان کا اس طرح سوشل میڈیا پہ کچھ نظر نہیں آیا، نہ ہی پیپلز پارٹی کا کوئی ہمیں اس طرح نظر آیا، نہ ہی نون لیگ کا ہمیں کوئی اس طرح نظر آیا، آلدو کہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن زیرو امپیکٹ کل ہمیں رات کو سوشل میڈیا کے اوپر ان جماعتوں کی جانب سے نظر آیا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔